وحدانیت کی ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھے جاؤ، حیدر حیدر حیدر۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے، جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے۔ سارے کوشش کریں بآواز بلند جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ درود بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم یکن من الساجدین۔ جب بندہ سرکار دو عالم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جتنا خوش ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے تمام عاشقان مصطفیٰ کو، مرتضیٰ کو جشن نزول صادقین کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان جشن کے رزق، جان، مال، عزت، بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ تمام سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد اور آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علی مومی ذاتی صدور، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں محمد و آل محمد سے عشق رکھنے والے عزتدار عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں
آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد اور آل محمد ہونا چاہیے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس جشن سعید کا جو تعلق ہے وہ ہے عید میلاد النبی کے ساتھ۔ بابا محمد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، دعا فرمائیں گے۔ عید سرکار میلاد النبی، اور سنی شیعہ بھائیوں، عید میلاد النبی منانے کا حق فقط اس بندے کو ہے جو پہلے دن سے سرکار کو نبی مانتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پہلے جملے میں میرے ہم سفر بنے ہیں ماں حسین کی، آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو سرکار کو روز اول سے سرکار ہر بندہ، دیکھیں سنی شیعہ آپ تشریف فرما ہے، ہر بندہ درود کی تلاوت کرتا ہے، جسے ہم صلوات کہتے ہیں، درود کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر درود کی عظمت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اعلان ہونا خدا کے لیے، اتنا بولے کہ پتہ چلے عاشقان مصطفیٰ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں پہلا فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بندہ خدا صلوات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے پہلے فلک پر، پہلے فلک سے دوسرے فلک پر، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر، تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر، اور اسی طرح جب پورے عالم افلاک میں وہ خوشبو صلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ملائکہ تسبیح چھوڑو، سجدے سمیٹو، رکوع تمام کرو، چلو زمین پر سرکار کی آمد کا جشن شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے ہاتھ کمانے کے لیے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چوڑے کے بولو سدا سلامت رہے، سدا سلامت۔ ایسا کا ایک حکم ایسا کا اس کی تعمیل میں نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے تو قرآن سے کرنا ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الا ابلیسا، مجھے دیکھیں بھائی جان، لم یکن من الساجدین۔ ادھر ادھر دیکھنا ختم کیجئے، آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اور یہ بات ہر بندہ سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، چنگالوی، جہاں سے بھی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ذہن نشین کر لے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ وہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ جو لغت عرب ہے اس کا سرکار کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق ہی نہیں۔ جاؤ اپنے مسجد کے عالم سے جا کے پوچھو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہے۔ کیا کہا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر کیا کہا؟ ثم صورناکم، اور اللہ کہہ رہے پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ ایک لمحہ چاہیے، ہم نے تمہاری سرکار صورتیں بنائی۔ پھر کیا کہا؟ ثم قال، پھر ہم نے کہا کس سے؟ للملائکہ، فرشتوں سے کہا۔ سرکار کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سنی شیعہ بھائی، ہر نے کیا، سب نے کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، میں ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے، اس وجہ سے نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے۔ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن اور شان اہل بیت پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شیطان سجدہ کرنے
वालों में से नहीं था। तो सुन्नी शिया भाइयों, सवाल तो बनता है, परवरदिगार तारीख में हमने ये जुमले पढ़े हैं कि चप्पे चप्पे पे मरदूद ने सजदा किया है, एक एक इंच पे सजदा किया है, सातों जमीनों पे सजदे किए, सातों आसमानों पे सजदे किए, 4-4 हजार साल का सजदा, 6-6 हजार साल का तवील तरीन सजदा इस मरदूद ने किया है। लेकिन कुरान की आयत कह रही है लम यकुन मिनस साजिदीन, शैतान सजदा करने वालों में से नहीं था। परवरदिगार किसकी मानो? आवाज़ कुदरत आई, क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का तो मुनकिर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो पहले पहुंचे हो सलाम है, लेकिन जो नहीं पहुंचा तन्हा नहीं छोड़ने लगा। परवरदिगार ने सरकार क्या कहा? फरमाया क्या फायदा मुझे झुकने का, मेरी हुज्जत का मुनकिर है, मेरी हुज्जत का मुनकिर है। बैठ जाइए, क्या फायदा मुझे झुकने का, ये मेरी हुज्जत का मुनकिर है। और कारा के सुन्नी शिया भाइयों, ये किसका मुनकिर हुआ? अल्लाह की हुज्जत का। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो करार का मरकजी इमाम बारगाह उकाड़ा में 17 रबीउल अव्वल को ये बात करने का रखता है, अरे जो अल्लाह की बनाई हुई पहली हुज्जत आदम का मुनकिर हो वो शैतान होता है, और जो आखिरी हुज्जत का मुनकिर हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाथ बुलंद होना चाहिए, मिलके बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मिलके बोलो हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बनाई हुई पहली हुज्जत का मुनकिर भी शैतान, अल्लाह की बनाई हुई आखिरी हुज्जत का मुनकिर भी शैतान। अच्छा सुनिए भाइयों, जमानत के साथ एक जुमला कहना है मुझे, क्योंकि ये जो कैमरा है ना सरकार, कैमरा, इसकी जो छोटी सी एक नूर की एक छोटा सा नुक्ता है इसमें सरकार, वो आपके फेस इंप्रेशंस, मेरा पढ़ना, आपके नारे लगाना, आपका नाज़िम मिंबर के फराइज अंजाम करना, सारा रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ना सरकार, अपनी की हुई बात से बंदा सरकार मुकर सकता नहीं, और काश ये कैमरे गदीर में होते। अल्लाहु अकबर। फिर देखते मुनकिर विलायत अली का हाल क्या होता है। सर उठाओ, किसका मुनकिर हुआ? अल्लाह की। आए बोले पिछले सरदारों, आप मिलाद में नहीं आए, आए हैं तो फिर हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि खैरात बराबर तकसीम हो। किसका मुनकिर? हजरत आदम का। अब ये देखना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है? जमानत के साथ, हमारे माजरत के साथ, हमसे गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद होने चाहिए खैरात की खातिर। हुसैन की सदा सलामत रखे आपको, कि जिसके घर सदा सलामत, कि जिसके घर में सरकार, जिसके घर में न सोना था, न चांदी थी, न बिस्तर था, न वो बिछौना था, वो हमारा नबी भी नहीं था। कोई बंदा शिया है, सुन्नी है, सर उठाओ। कोई बंदा सरकार का कलमा पढ़े या ना पढ़े, खातम मुस्तफा की नालैन का सदका है। तबरुए जमीन का हर फर्द खाता ही सरकार का सदका है, तो फिर वो मोहम्मद गरीब कैसे हो गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेदार होना सरकार। आदम की किसका मुनकिर हो रहा है? शैतान। हजरत आदम का। हजरत आदम के बुजुर्गों, हकीकत क्या है? जमानत के साथ हमारे नबी के सरकार, हमारे नबी के पसीने का फकत एक कतरा है आदम। बाद में आगे करने लगा मुझे इज्जत है, करे करार शान अजमत
محمد مصطفیٰ کے اور پاکیزہ جشن کی قسم ہے یہ ہزاروں کا اجتماع یہ اٹھ کے بھی بولے عاشقان مصطفیٰ میرے اگلے جملے کا حق ادا نہیں ہوتا میں خیرات لینے کے فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں حضرت آدم کی بھائی حقیقت کیا ہے سنیے بھائیو ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم تب نوکر آپ کا سنیے بھائیوں کی موجودگی میں رات کے اس پہر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے کے بولو حیدری سلامت رہے سلامت رہے آپ کیے سر انشاءاللہ دو جماعت ثانی اسی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں نوکری ہوگی اور انشاءاللہ 18 رجب المرجب 16 رجب المرجب سمت پورہ میں بھی انشاءاللہ برادری زی وقار بابا سید علی رضا صاحب کے ہاں نعیم شاہ جی کے ہاں بھی انشاءاللہ نوکری ہوگی تمام عزاداروں سے موالیان حیدر قرار سنی شیعہ باب سے بروقت اور بھرپور شرکت کی استدعا توجہ ہے سرکار کس کا منکر حضرت آدم کا اب حضرت آدم ہے ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ توجہ سرکار اچھا یہی حضرت آدم ایک بات میں کہنے لگا ہوں سارے چہرے کھل کھلا اٹھیں گے میں آپ سے وعدہ کرنے لگا ہوں سرکار صاحبان ممبر سارے پیر و مرشد تشریف فرمائے سارے سنیشہ بھائی حضرت آدم اللہ کی پہلی حجت سرکار دنیا میں آئے ٹھیک ہے سرکار اللہ نے ہاتھی پہلے بھیجا ہدایت کا انتظام اللہ نے پہلے کیا پھر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا سر اٹھاؤ ضمانت کے ساتھ جب لوگ خلق ہوئے تو ہاتھی کیونکہ پہلے سے موجود تھا سرکار اس سے آسان ہو نہیں سکتا تو حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھ کے کہا لوگوں قولو لا الہ الا اللہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اسے بولنا پڑے گا میں اللہ کی بات کرنے لگا ہوں سرکار کیا کہا قولو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ پہلا کلمہ ہے پہلا کلمہ یہ ہے قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لوگوں نے کہا مجھے دیکھیں گے لوگوں نے حضرت آدم سے سوال کیا اے حضرت آدم علیہ السلام جس اللہ کی وحدانیت کی توحید کی آپ ہم سے بات کر رہے ہیں کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے اعلان ہونا خدا کے لیے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے جو بندہ میلاد منانے کے لیے آیا ہے میں فکرہ ایک زینے پہ جا کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہو سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرو حضرت آدم نے لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام آپ کے کہنے پہ مان لیتے ہیں لیکن اتنے سوال کا جواب دیجئے جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہیں جس کی توحید کی ہم سے بات کر رہے ہیں جس کی وحدانیت کی مجھے دیکھیے جس کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہے ہیں کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا جلدی سے رکھیے کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت آدم نے جو جواب دیا ہے وہ بچوں کو لوری کے طور میں سنانے کا ہے اس سے بڑی عظمت میں پڑھ نہیں سکتا کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ
وہ اللہ ہے. یہ چلے گئے موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے, نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے, آ کے توحید کی بات کی, اللہ کی بات کی, وحدانیت کی بات کی. لوگوں نے کہا جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نجی اللہ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے. لوگوں نے کہا سرکار دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. یہ چلے گئے موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے, کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. لوگوں سے آ کے اللہ کی بات کی, توحید کی بات کی, وحدانیت کی بات کی. لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, لوگوں نے کہا جس اللہ کی ہم سے بات کر رہا ہے کیا خود تم نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کلیم اللہ نے کہا دیکھا میں نے بھی نہیں ہے, لیکن کوہ طور پہ جا کے سنتا رہتا ہوں کہ وہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے. سر اٹھاؤ, بات میں آگے کرنے لگا ہوں. لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. یہ چلے گئے عیسیٰ روح اللہ دنیا میں آئے. سنی شیعہ بھائیوں, نبیوں کا سلسلہ جاری رہا, آگے توحید کی بات کی, اللہ کی بات کی, وحدانیت کی بات کی. لوگوں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے, تو خود روح اللہ ہے, کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے. لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. کتنے نبیوں کے سنی شیعہ بھائیوں میں نام لیتا رہوں گا, آپ اٹھ کے بھی بولے تو نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا. نبیوں کا سلسلہ جاری رہا, نبی آتے رہے, توحید کی بات ہوتی رہی, وحدانیت کی بات ہوتی رہی, سوال ملتے رہے, جواب ملتے رہے. ہر کسی نے یہی کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے. لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. میری انگلی پکڑو, ملک عراق ہے, شہر نجف ہے, مسجد کوفہ ہے, منبر اعظم ہے, وہاں پہ آپ کے میرے مرشد علی خطبہ توحید تلاوت فرما رہے ہیں. یہ مجمع کے وسط سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی, آپ جس اللہ کی ہم سے بات کر رہے ہیں, جس کی توحید کی ہم سے بات کر رہے ہیں, جس کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے, ہاتھ اٹھے جاؤ. حیدر, حیدر, حیدر. اس بحث میں تو جانا بنتا ہی نہیں کہ سرکار کب سے ہیں, سرکار کب سے ہیں. اور یہ دیکھیں عید میلاد النبی, جیسے مجھ سے پہلے ایک نعت خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار حضرت عمران کی عظمت کا ایک جملہ کہا کہ نعت اس وقت تک مکمل نہیں کیونکہ پہلے ثنا خان مصطفیٰ کا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام. میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں وہ جان سے مجھے کرنے ہیں, وہ جانے لگے ہیں. وہ جیسا تھا پہلے ثنا خان مصطفیٰ کا نام حضرت عمران علیہ السلام. اللہ نے سرکار کا نام احمد رکھا. ایمان ابو طالب پر بحث کرنا بنتی نہیں. ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بحث کرنا بنتی نہیں, کیونکہ ایمان ابو طالب پر دلیل دینا توہین ابو طالب ہے. اللہ اکبر. بھائی جان آواز کھولیے گا, دور ہو کے پڑھ سکو. ایمان ابو طالب پر دلیل دینا بھائی جان توہین ابو طالب. اور اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو جس کا نام احمد تھا محمد کس نے رکھا؟ اللہ اکبر. جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو.
مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، میں نے یہ نہیں کہنا کہ رسول 12 کو تشریف لائے یا رسول 17 کو تشریف لائے یا رسول 16 کو تشریف لائے، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے کچھ بھی نہیں تھا، فقط خدا کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فقط خدا کی ذات تھی۔ تو نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ ایک دو باتیں کرنی اور پھر سلام کرنے لگا ہوں، میں محمد اللہ سے ہوں۔ سلمان جیسے صحابی نے ایک بات اگر اجازت ہو سکتا ہے 2 منٹ کی بات کرنی ہے، اگر وقت اجازت دے تو ہم پر، کیونکہ یہاں پر سنیشیہ بھائی تشریف فرما ہے، صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جشن میلاد النبی میں جناب علامہ گلفام حسین ہاشمی کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جیسا تھا قبلہ بھی آ گئے، سارا جو عاشقان مصطفیٰ کو چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں، تو میں ایک گلدستہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور ممبر سرکاروں کے حوالے۔ تو جو ہے سرکار سلمان جیسے صحابی نے پوچھا، مانے کا آپ کب تشریف لائے؟ فرمایا سلمان مجھے دیکھیں گے، اولو ما خلق اللہ نوری۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، سارے صاحبان تشریف فرما ہے، جو اردو زبان ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا ایک لشکری زبان ہے، لشکری یعنی مانگے تانگے ہوئے لفظ اس سے بنی ہے، ٹھیک ہے، اور غریب ترین زبان ہے، اور یہ شومی قسمت ہے کہ سرکار کے بارے میں لفظ خلقت کی بات ہوئی، ورنہ یہ وہ ہیں جو خلقت سے پہلے ہیں۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے، فکر میں ضائع نہ ہو جائے۔ سلمان اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو اپنے آپ سے مشتق یعنی جدا کیا۔ وہ سنی شیعہ بھائیو، جب اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے نور اطہر کو اپنے آپ سے جدا کیا، نور محمد مصطفیٰ نے پروردگار کائنات کو ایک طویل ترین سجدہ کیا۔ وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ جبین محمد مصطفیٰ پر، مجھے دیکھیے، جبین محمد مصطفیٰ پر، جس میں اطہر محمد مصطفیٰ پر کم از کم ایک 24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے، یہ ہے رحمت کل کا پسینہ، یہ ہے میرے حبیب کا پسینہ، یہ ہے میرے محبوب کا پسینہ، یہ ہے طٰہٰ کا پسینہ، یہ ہے یاسین کا پسینہ، یہ ہے مزمل کا پسینہ، یہ ہے مدثر کا پسینہ، یہ ہے کالی کملی والے کا پسینہ، یہ ہے وارث قرآن کا پسینہ، یہ ہے ناطق قرآن کا پسینہ۔ اور سنی شیعہ بھائیو، اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا۔ سوال کرو بتا کہ کیا لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو ضائع نہ کیا کسی قطرے سے آدم کو بنایا۔ تو بندہ عظمت مصطفیٰ سن سکتا ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے خیرات کے خاطر۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک بھی قطرے کو سرکار ضائع نہ کیا، کسی قطرے سے حضرت آدم کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت نوح کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت ابراہیم کو بنایا، کسی قطرے سے حضرت اسماعیل کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے یعقوب کو بنایا، کسی قطرے سے یوسف کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا، کسی قطرے سے عیسیٰ کو بنایا۔ اور سنی شیعہ بھائیوں، میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، میں اتنا وقت میرے پاس ہے، میں اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں۔ اللہ نے سرکار کے پسینے کے بھائی ایک قطرے سے ایک نبی اور حجت کو خلق کیا۔ جتنے اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے، کھلی چھٹی ہے
के पूछो, अहले हदीस तक आवाज जा रही है, जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो कि आदम जो मोहम्मद के पसीने से बना है तो हजरत आदम के साथ क्या लिखा और पढ़ा जाता है। हजरत नूह जो मोहम्मद के पसीने से खल्क हुआ तो हजरत नूह के साथ क्या लिखा जाता है। हजरत मूसा जो मोहम्मद का पसीना है तो हजरत मूसा के साथ क्या लिखा जाता है। हजरत ईसा जो मोहम्मद के पसीने से बना तो हजरत ईसा के साथ क्या लिखा जाता है। हजरत याकूब जो मोहम्मद का पसीना है तो हजरत याकूब के साथ क्या लिखा जाता है। हजरत यूसुफ जो मोहम्मद का पसीना है तो हजरत यूसुफ के साथ क्या लिखा जाता है। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे आले मोहम्मद की इज्जत इस्मत और तहारत की कसम, मैं झूठ बोलूं यहीं पे गूंगा हो के मर जाऊं, मर्दे कलमा भी नसीब ना हो, चौदह की शफाअत से महरूम हो के मर जाऊं। सुन्नी शिया भाइयों, आदम सरकार के पसीने के एक कतरे से बना, सारे उलमा ने लिखा और पढ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। बेदार होना बात आगे है, बात में आगे भी करने लगा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारों ने लिखा अलैहिस्सलाम, याकूब के साथ लिखा अलैहिस्सलाम, मूसा के साथ लिखा अलैहिस्सलाम। कितने नबियों के आवाजी नाम लेता हूँ, सारे मोहम्मद के पसीने का एक एक कतरा है और सारों के साथ लिखा अलैहिस्सलाम। फिर सोच तो सही, अरे जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का खून हो वो रज़ी अल्लाह कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाथ बुलंद होना चाहिए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मिल के बोलो हैदरी। सदा सलामत। आखिरी बात सर, यहाँ एक हुक्म है सरकार, एक मिनट की बात करें, हुक्म देता मिल जाएगा। जिंदगी दराज फरमाएं और उनकी मुहाफ़ज़त फरमाएं। मौलाना तारिक जमील साहब, वो ये बैठे हैं, इतना सा था तो ये कलाम मैंने उनसे सुना। उन्होंने हमारे इलाके में एक एमएनए साहब थे, उनकी डेथ पे उन्होंने ये कलाम तिलावत फरमाया। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें इजाफा करने के बाद वो दुनिया में पेश किया, वो आपके हवाले, किबला के हवाले नंबर और या अली मदद। तो जैसा सरकार, तो हम अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं सरकार, और यौम शहादत भी, और अपने हर इमाम का सरकार शजरे नसब हम दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। होना खुदा के लिए आवाज थोड़ी सी मेहरबानी फरमाना, मदद फरमाना। तो बेनरबी में सरकार कहते हैं बेटे को पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली मुबारक तक जितने आशिकान ने मुस्तफ़ा आले मोहम्मद तशरीफ फरमा है, ये भी उठ के भी बोले तो नौकर के फिक्रों का हक अदा नहीं होता। खैरात लेने के लिए फिक्रे आपके हवाले, मिंबर पढ़ने वालों के हवाले करके जाने लगा हूँ। बाप सैयद आपको किसी का मोहताज न फरमाए। तो बेनरबी में भाई मुझे देखिए, बेनरबी में कहते हैं बेटे को, बेनरबी में कहते हैं बेटे को, तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी, अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा, अली रजा बिन मूसा कासिम, मूसा कासिम बिन जाफर सादिक, जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला, हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब, अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ, अब्दुल मन्नाफ बिन कुसै, कुसै बिन कल्लाब, कल्लाब बिन मुर्रा, मुर्रा बिन काब, काब बिन लवी, लवी बिन गालिब, गालिब बिन फहर, फहर बिन मालिक, मालिक बिन नुसर, नुसर बिन कुनाना, कुनाना बिन खुज़ैमा, खुज़ैमा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन नुसर, नुसर बिन नज़ार, नज़ार बिन महार, महार बिन अदनान, अदनान बिन अकबर, अकबर बिन अल यूसुफ, अल यूसुफ बिन अल हुम यूसुफ, अल हुम यूसुफ बिन सलामान, सलामान बिन नबत, नबत बिन हमल, हमल बिन केदार, केदार बिन इस्माइल,
इस्माइल बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन तारुख, तारुख बिन नामूर, नामूर बिन शलूक, शलूक बिन अरगर, अरगर बिन फालिक, फालिक बिन हूद, हूद बिन शालिक, शालिक बिन अरफक्षद, अरफक्षद बिन साम, साम बिन नूह, नूह बिन लमक, लमक बिन मतुशरिक, मतुशरिक बिन इदरीस, इदरीस बिन यारेद, यारेद बिन महलाइल, महलाइल बिन केनान, केनान बिन अनूश, अनूश बिन शीस, और शीस बिन आदम, और आदम बिन तुराब, और तुराब बिन अबू तुराब, और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली का। और शजरे खबीसा के टूटे हुए हमारा कुत्तों को क्या मालूम कि शजरे तैयबा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाथ बुलंद होना चाहिए, मिलके बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुबह के साथ दिल बोलो, सुबह के साथ दिल बोलो, ज़मीन बोली ज़मन बोलो, मिलके बोलो हैदरी, 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 हैदरी। बोलो सखी सरदार कलंदर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोमिन तशरीफ रखिए। ये थे